تم آدھے لشکر کو لے کر گھات میں بیٹھ جانا۔ کل صبح اگر جنگ ہوتی ہے تو میں اپنے لشکر کے آدھے حصے کو خوب پھیلا کر خلیفہ بغداد کے جرنیل کشتمور کے سامنے صف آرا ہو جاؤں گا اور جنگ کی ابتدا کر دوں گا۔ جب جنگ اپنے عروج پر آئے تم اپنی گھات سے نکل کر کشتمور پر ضرب لگانا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ ہم کشتمور کے لشکر کو، جو ہمارے لشکر سے کئی گنا بڑا ہے، شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان جلال الدین کے خاموش ہونے پر اور خان بولا، سلطان محترم، یہ بہترین تجویز ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پر عمل درآمد کر کے ہم نہ صرف کشتمور بلکہ اربیل کے حاکم مظفر الدین کو بھی اپنے سامنے سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اس کے بعد سلطان اور خان دونوں خیمے سے باہر نکلے۔ لشکر کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد اور خان اپنے حصے کے لشکر کو لے کر گھات میں چلا گیا تھا۔ دوسرے روز جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے تو خلیفہ بغداد کا سپہ سالار کشتمور بڑا خوش تھا کہ اس کے سامنے سلطان جلال الدین کی سرکردگی میں صرف مٹھی بھر لشکری تھے، جن سے متعلق اس نے یہ اندازہ لگایا کہ انہیں وہ پہلے حلے میں ہی بے پناہ سیلاب کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ کشتمور سلطان کے ساتھ مختصر سے لشکر کو دیکھ کر بڑا مطمئن تھا، لہٰذا اس نے حملہ آور ہونے میں پہل کر دی۔ اس نے لشکر کو حکم دیا اور اپنی سرکردگی میں اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کے مختصر سے لشکر پر لہراتی تاریکیوں میں خوفزدہ آوازوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف سلطان بھی پہلے سے طے شدہ تدبیر کے مطابق کام کر رہا تھا۔ اس نے بھی جوابی حملہ کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ خلیفہ بغداد کی سپہ اور ان کا سالار کشتمور یہی سمجھے کہ سلطان ان کے حملے کی سختی کو برداشت نہیں کر سکا اور اب پیچھے ہٹتے ہوئے وہ پسپا ہونے اور بھاگنے کے چکر میں ہے، لہٰذا انہوں نے پہلے کی نسبت اور تیزی سے اپنے حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کے جواب میں سلطان نے بھی تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اب سلطان خلیفہ بغداد کے لشکر کو اس جگہ لے آیا تھا جہاں اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات میں بیٹھا تھا۔ کشتمور کا اپنے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے تعاقب کرتے ہوئے اس جگہ پہنچنا تھا کہ اس کی پشت کی طرف سے اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پرانی صداؤں کے کھنڈروں میں سناٹوں کی گونجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ یہ حملہ ایسا بروقت، ایسا تیز اور ایسا خونخوار تھا کہ خلیفہ بغداد کا لشکر چکرا کر رہ گیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ حملہ چونکہ خلیفہ بغداد کے لشکر کی پشت کی طرف سے ہوا تھا اور کشتمور اس کے لشکری ایسی کوئی امید پہلے سے دل میں نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان کے اندر ایک افراتفری برپا ہو گئی۔ عین اسی وقت سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پسپا ہوتے ہوئے مڑ کر کشتمور کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور جس طرح اور خان پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا تھا اسی طرح سامنے سے وہ بھی حملہ آور ہوئے۔ کشتمور کے لشکر کی تعداد چونکہ سلطان کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی، لہٰذا کشتمور اب بھی بڑا مطمئن تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سلطان جلال الدین کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین اور خان بھی کشتمور کے لشکریوں کے سامنے ایسی ہی پامردی اور جرأت مندی کا اظہار کر رہے تھے جیسے ظلم کی اندھی فوج کے سامنے صبر کی چٹان۔ جنگ جب طول پکڑنے لگی تو کشتمور پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور وہ خیال کرنے لگا کہ سلطان جلال الدین اور خان کو شکست دینا اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سوچ لیا تھا۔ پھر جب باری باری سلطان جلال الدین اور خان نے نئے انداز میں نئے ولولے کے ساتھ حملے شروع کیے تو کشتمور کے لشکر کی حالت بد سے بدتر ہونے لگی تھی۔ سامنے کی طرف سے سلطان کشتمور کی سپاہ کو بری طرح کاٹ رہا تھا اور پشت کی جانب سے اور خان خلیفہ بغداد کے لشکر کی حالت اداس رتوں کی زردیوں جیسی کر رہا تھا۔ سامنے کی طرف سے سلطان جلال الدین، پشت کی طرف سے اور خان کشتمور کے لشکر پر نزول کرتے رہے۔ کشتمور کو اب یقین ہو چلا تھا کہ اب اس کی شکست یقینی ہے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے اگلے حصے سے سمٹ کر اپنی حفاظت کے لیے اپنے بچے کچے لشکر کے وسط میں آ گیا تھا،
لیکن اب چاروں طرف سے افراتفری مچی تھی اور اس کے لشکر کا قتل عام شروع ہو چکا تھا، یہاں تک کہ سلطان جلال الدین بڑی تیزی سے یلغار کرتے ہوئے کشتمور کے سر پر پہنچ گیا اور اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ بچی کچی سپاہ کا اور خان نے صفایا کر دیا تھا۔ جب خلیفہ بغداد کو اپنے سالار کشتمور کے قتل اور اپنے لشکر کی بدترین شکست اور قتل عام کا علم ہوا تو خلیفہ بغداد تلملایا، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا، سوائے صبر و شکر کے کوئی اور چارہ نہ تھا۔ لہٰذا اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا اور خاموشی سے اس حادثے کو پی گیا۔ کشتمور کے لشکر کا پوری طرح صفایا کرنے کے بعد سلطان اور خان ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان کے چہروں پر خوشکن اور اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ پھر سلطان نے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اپنے مختصر لشکر کے ساتھ خلیفہ بغداد کے لشکر کے خلاف ہماری کامیابی ہمارا ایک بہترین کارنامہ ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں، بلکہ میں خیال کرتا ہوں کہ خلیفہ بغداد کے اس لشکر کی شکست سے ادھر ادھر بکھرے ہوئے مزید لشکری ہم سے آ ملیں گے اور ہمارے لشکر میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ خلیفہ بغداد کے اس لشکر کے پڑاؤ سے خوراک اور ہتھیاروں کی صورت میں جو کچھ ہمیں ملے گا وہ ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند اور سود بخش ہوگا۔ یہ سن کر اور خان بولا، سلطان محترم، خداوند قدوس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے میدان جنگ میں ہم دونوں کو سرخرو رکھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں اربیل کے حاکم مظفر الدین کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ کشتمور کی مدد کے لیے ضرور آئے گا، اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں اس شاہراہ کی طرف جانا چاہیے جو اربیل کی طرف سے آتی ہے۔ اس شاہراہ پر چونکہ دور دور تک کوہستانی سلسلے ہیں اور ہمیں کسی کوہستانی سلسلے میں گھات میں بیٹھ جانا چاہیے۔ مظفر الدین اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے گزرنے والی شاہراہ پر آئے تو ہم اچانک اس پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لیں۔ جواب میں سلطان جلال الدین بولا، تمہاری تجویز بہت اچھی ہے اور خان، ایسا ہی ہوگا۔ پہلے یہ سارا سامان سمیٹیں۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس جنگ میں تمہارے پاسبانوں کے سپہ سالار نے حصہ نہیں لیا۔ دریائے سندھ میں کود کر ہندوستان میں وارد ہونے کے بعد اس کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ خدا کرے وہ منگولوں کے ہاتھوں سے بچ نکلا ہو اور زندہ سلامت ہو، اس لیے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی ملت کے لیے ہمدردی اور اپنی مسلم قوم کے لیے اپنے دل میں درد رکھنے والا ہے۔ اتنا کہتے کہتے سلطان جلال الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دائیں طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا۔ ایک تیز جست کے ساتھ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ سلطان جلال الدین کے قریب آ کر اس نے مصافحہ کیا، اس کے بعد اور خان سے ہاتھ ملایا۔ پھر وہ کہنے لگا، آپ دونوں یقیناً میرے متعلق فکر مند ہوں گے کہ اس جنگ میں میں نے کیوں حصہ نہیں لیا۔ اس پر سلطان جلال الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے بھائی، تمہارا اندازہ درست ہے۔ ابھی میں اور خان سے تمہارے متعلق ہی گفتگو کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاسبانوں کا سپہ سالار اس جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ میں تمہاری سلامتی اور تمہاری خیریت سے متعلق فکر مند تھا، اس لیے کہ جتنا عرصہ میں اور خان ہندوستان میں رہے ہمیں تمہارے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار کہنے لگا، سلطان محترم، میں معذرت خواہ ہوں کہ یہاں آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور اس تاخیر کی ایک وجہ ہے، ورنہ میں دونوں بھائیوں کے شانہ بشانہ کشتمور کے لشکر کے خلاف جنگ کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے مخبروں نے یہ اطلاع دی تھی کہ خلیفہ بغداد نے اپنے سالار کشتمور کی سرکردگی میں 20,000 کا ایک لشکر آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے مخبروں نے یہ اطلاع بھی دی کہ خلیفہ بغداد کا سالار کشتمور اس وقت تک آپ پر حملہ آور نہیں ہوگا جب تک اربیل کا حاکم مظفر الدین بھی اپنے لشکر کو لے کر کشتمور سے نہیں مل جاتا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ سیدھا آپ کی طرف آنے کے بجائے میں اربیل کی طرف چلا گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ جس وقت اربیل کا حاکم مظفر الدین اپنے لشکر کے ساتھ اربیل سے نکل کر آپ کی طرف پیش قدمی کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے میں بھی آپ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔
جس وقت اربیل کا حاکم مظفر الدین آپ سے ٹکرائے گا تو میں اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اس کے سارے دم خم نکال باہر کروں گا، لیکن میری بدقسمتی کہ مجھے اس جنگ میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ کشتمور مظفر الدین کا انتظار کیے بغیر ہی آپ سے ٹکرا گیا۔ بہرحال آپ دونوں بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ دونوں نے اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ کشتمور کا خاتمہ کر دیا اور اس کے لشکر کو بدترین شکست دی۔ پاسبانوں کا سپہ سالار تھوڑی دیر رک کر پھر کہہ رہا تھا، سلطان محترم، میں آپ کو یہ بھی خبر کروں کہ اربیل کا حاکم مظفر الدین بھی اسی میدان جنگ کی طرف بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ جس رفتار سے میں نے اسے ادھر آتے دیکھا ہے، اسی رفتار سے اگر وہ ادھر بڑھ رہا ہے تو اب تک وہ یہاں سے 10 میل آگے کوہستانی سلسلے کے اندر سے گزر رہا ہوگا۔ اس پر سلطان جلال الدین نے فوراً بولتے ہوئے کہا، پاسبانوں کے سپہ سالار، میرے بھائی، میں اور خان نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ مظفر الدین کو یہاں نہ پہنچنے دیا جائے، بلکہ راستے میں کوہستانی سلسلے کے اندر گھات میں بیٹھ کر اس پر حملہ کیا جائے اور اس کی حالت بھی کشتمور جیسی کی جائے۔ پاسبانوں کا سپہ سالار فوراً بولا، سلطان محترم، میں آپ دونوں کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس پر سلطان جلال الدین نے کہا، اگر یہ بات ہے تو آؤ کشتمور کے پڑاؤ سے ملنے والی ہر شے کو سمیٹیں اور اربیل کی طرف سے آنے والی شاہراہ کی طرف کوچ کریں تاکہ مظفر الدین سے نپٹا جا سکے۔ کشتمور کے پڑاؤ سے ہمیں جو کچھ ملا ہے اس کی تقسیم کا فیصلہ مظفر الدین سے نپٹنے کے بعد کیا جائے گا۔ پاسبانوں کے سپہ سالار اور خان دونوں نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ انہوں نے کشتمور کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹا، پھر وہ بڑی تیزی سے اربیل کی طرف سے آنے والی شاہراہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ جس جگہ اربیل سے آنے والی شاہراہ کوہستانی سلسلے میں سے ہو کر گزرتی تھی، اس کوہستانی سلسلے کے اندر 3 اطراف میں سلطان اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے اپنے لشکر کو لے کر گھات میں بیٹھ گئے تھے تاکہ جو ہی اربیل کا حاکم مظفر الدین وہاں سے گزرے تو اچانک اس پر حملہ آور ہو کر اسے بدترین شکست دی جائے۔ اس مقصد کے لیے سلطان اور اس کے ساتھیوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، اس لیے کہ جلد ہی اربیل کا حاکم مظفر الدین اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر نمودار ہوا۔ جو ہی وہ سلطان کے لشکر کے پاس سے گزرا، سب سے پہلے پاسبانوں کا سپہ سالار حرکت میں آیا اور وہ مظفر الدین کے لشکر پر جنگل کی کالی رات، آتش کے ساگر اور دشت دشت درد غریبی کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے تھوڑی ہی دیر بعد اور خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ بھی مظفر الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ آخر میں خود سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ کچھ اس طرح حرکت میں آیا جیسے قطرے کو سمندر میں بدل دینے والے جذبے جوش مارنا شروع کرتے ہیں۔ مظفر الدین پر اب 3 طرف سے ہولناک حملے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جلد ہی سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار مظفر الدین کے لشکر پر چھانا شروع ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں حاکم اربیل مظفر الدین کو بدترین شکست ہوئی، اس کے لشکر کا اکثر حصہ کاٹ دیا گیا اور مظفر الدین کو اور خان نے زندہ گرفتار کر لیا۔ مظفر الدین کو رسیوں میں جکڑ کر جب اور خان نے سلطان جلال الدین کے سامنے پیش کیا تو جلال الدین تھوڑی دیر تک اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر مظفر الدین کو مخاطب کر کے پوچھا، مظفر الدین، تم خود ہی بتاؤ، تیرے جیسے باغی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تو جانتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کو اتحاد تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ تو جانتا ہے کہ منگول چاروں طرف سے دندناتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے انگنت شہروں کو لوٹا، قتل عام کیا، آگ لگائی، پھر بھی تم جیسے مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ تم لوگ امت کے اندر اتحاد و اتفاق کو جنم نہیں دیتے۔ تم لوگ نہیں چاہتے مسلمانوں کو ایک قوت بن کر منگولوں کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ سنو، صرف چنگیز خان ہی یہاں سے لوٹا ہے، اس کے سارے لشکر ابھی یہاں ہی ہیں۔ اس کے لشکریوں کی کمانداری خود اس کا بیٹا چغتائی اور ان کا ایک بہترین امیر الامراء کرچار برلاس اور چارمغان کر رہے ہیں، اور اب بھی وہ چھوٹے موٹے قصبوں پر حملہ آور ہو کر وہاں کشت و خون اور لوٹ مار کا کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ایسے موقع پر مسلمان حکمرانوں کا آپس میں اتحاد اور تعاون نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کی انتہا درجے کی بدقسمتی ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یاد رکھو، منگول بڑے بڑے شہروں کی طرح ہر قصبے اور ہر بستی کو لوٹ کر خون اور بربریت کا کھیل کھیلیں گے۔ اس پر حاکم اربیل مظفر الدین بڑی عاجزی انکساری سے سلطان جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کا جو جی چاہے میرے ساتھ سلوک کریں۔ ایک بات میں گزارش کروں، خدا جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے وہ گواہ ہے کہ میں قطعاً آپ کے خلاف اپنے لشکر کے ساتھ آنے والا نہ تھا، لیکن خلیفہ بغداد کی طرف سے مجھے دھمکی آمیز حکم ملا تھا کہ میں ہر صورت میں آپ کے خلاف کشتمور کی مدد کے لیے پہنچوں۔ پھر بھی سلطان محترم دیکھیں، میں کشتمور کی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ سلطان محترم، جو خبریں مجھے ملی تھیں اس کے مطابق مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس چھوٹا سا لشکر ہے، اور یہ کہ آپ کسی بھی صورت خلیفہ بغداد کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور شکست اٹھا کر کسی سمت بھاگ جائیں گے۔ اس لیے میں خلیفہ بغداد کے حکم اور دباؤ کے تحت حرکت میں آ گیا تھا۔ سلطان محترم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کر دیں، تو آئندہ میں آپ کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہوں گا۔ سلطان جلال الدین نے اربیل کے حاکم مظفر الدین کی اس عاجزی اور انکساری پر مبنی گفتگو کو پسند کیا اور اسے معاف کر دیا۔ سلطان جلال الدین کے معاف کرنے پر مظفر الدین ایسا سلطان سے خوش ہوا کہ اس نے سلطان کو اپنے مرکزی شہر اربیل میں قیام کرنے کی دعوت دے دی، جسے سلطان نے قبول کر لیا۔ جس وقت سلطان مظفر الدین کے ساتھ اربیل کی طرف کوچ کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے سلطان نے خلیفہ بغداد کے لشکر سے جس قدر سامان ملا تھا اسے آدھا آدھا تقسیم کیا۔ آدھا سلطان نے اپنے اور خان کے استعمال کے لیے رکھا اور آدھا پاسبانوں کے سپہ سالار کو دینے کا ارادہ کیا۔ جب یہ آدھی آدھی تقسیم ہو چکی تو پاسبانوں کا سپہ سالار سلطان جلال الدین کے پاس آیا اور بڑی عاجزی سے سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ نے جو اس سامان کی تقسیم کی ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں، میں اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ سلطان محترم، میں کسی بھی صورت آدھے کا حقدار نہیں، میری گزارش ہے اس سارے سامان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ 2 حصے آپ اپنے اور خان کے استعمال کے لیے رکھیں اور تیسرا حصہ مجھے دیں، جسے میں بخوشی قبول کروں گا۔ سلطان نے پاسبانوں کے سپہ سالار کی اس تجویز کو بخوشی قبول کر لیا، جس طرح اس نے اظہار کیا تھا۔ اسی طرح سامان کی تقسیم کی گئی۔ جب سامان تقسیم ہو چکا تو اس بار پاسبانوں کا سپہ سالار اور خان کے قریب آیا اور اسے بڑی نرمی اور ڈھارس دینے کے انداز میں مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، پتہ چلا ہے کہ منگول اصفہان سے تیان کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ منگولوں نے نظام الدین کو قتل کر دیا ہے۔ میرے بھائی، فکر مند نہ ہونا، خداوند نے چاہا تو تیان تمہارے پاس واپس ضرور آئے گی۔ قبل اس کے کہ اور خان پاسبانوں کے سپہ سالار کی اس گفتگو کا کوئی جواب دیتا، سلطان جلال الدین کہنے لگا، میرے بھائی، تو نے جو ہمدردی اور خان سے کی ہے اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ ہم نے بھی تیان کی تلاش کے لیے کچھ مخبر روانہ کر رکھے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ تیان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار کہنے لگا، سلطان محترم، آج سے میں بھی تیان کے لیے حرکت میں آ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد تیان کو ڈھونڈ نکالوں گا اور اسے ہم منگولوں سے ضرور بچائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد وہاں سے روانگی کا اہتمام کیا گیا۔ پاسبانوں کا سپہ سالار دریائے جیہوں کے کنارے اپنے مستقر کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ سلطان جلال الدین اور خان اپنے لشکر کے ساتھ مظفر الدین کے پاس قیام کرنے کے لیے اربیل شہر کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ تیان کو اصفہان سے نکالنے کے بعد منگول سمرقند کی طرف لے گئے تھے، جہاں سمرقند کے نواح میں چنگیز خان کے بیٹے چغتائی نے اپنے لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ قیام کر رکھا تھا۔ لشکر میں چغتائی کا امیر الامراء
کرچار برلاس اور سپہ سالار اعلیٰ چارمغان بھی شامل تھے، جبکہ کئی دیگر چھوٹے چھوٹے لشکر منگول سرداروں کی سرکردگی میں چغتائی نے مسلمانوں کے چھوٹے شہروں اور قصبوں کی لوٹ مار کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیلا رکھے تھے۔ اس لشکر میں لے جا کر تیان کو چغتائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چغتائی نے تھوڑی دیر تک بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے تیان کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے سامنے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیان کو بیٹھنے کو کہا۔ تیان چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی۔ اس پر چغتائی کہنے لگا، تیان، تمہارے باپ صوبدائی کا جو میرے باپ کے ہاں وقار اور عزت ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اس لیے کہ میرا باپ اور منگولوں کا خان اعظم اپنے بعد سب سے زیادہ اہمیت تمہارے باپ کو ہی دیتا ہے۔ صوبدائی کی بیٹی کی حیثیت سے تم میری بھی بیٹی ہو۔ مجھے خبر ہوئی ہے کہ تم اسلام قبول کر چکی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس پر تیان فوراً بولی، خان کے بیٹے، میں نے جو نیا دین اختیار کیا ہے اس میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا میں سچ کہوں گی، اور سچ یہی ہے کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ تیان کا یہ جواب سن کر چغتائی کے چہرے پر خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، بیٹی، تیرا سچائی پر مبنی جواب سن کر میں بے حد خوش ہوا ہوں۔ تیرا اسلام قبول کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب کا مسئلہ ہر انسان کا انفرادی ہے، وہ جیسا اور جو چاہے کرے۔ اس میں تم جانتی ہو ہم میں سے کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ اس پر تیان پھر بولی، خان کے بیٹے، اگر مذہب کا مسئلہ ہر شخص کا انفرادی ہے تو پھر مجھے اصفہان سے کیوں اٹھایا گیا؟ کیوں اس محترم ہستی کو قتل کیا گیا جس کا نام نظام الدین تھا اور جسے میں اپنے باپ کا درجہ دے چکی تھی؟ چغتائی کہنے لگا، میری بیٹی، تمہیں وہاں سے اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم اور خان سے شادی کرنے کی خواہاں ہو، جبکہ اور خان منگولوں کا بدترین دشمن ہے، اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس نے کئی مواقع پر منگولوں پر انتہائی ہولناک شبخون مارے ہیں۔ اس کے علاوہ نویان اور کچھ دوسرے منگول سرداروں کو قتل کرنے میں بھی اس کا ہاتھ ہے، لہٰذا ایک منگول لڑکی کی حیثیت سے تمہیں کسی بھی صورت یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم کسی ایسے شخص سے شادی کرو جو منگولوں کا قاتل رہا ہو۔ اس پر تیان فوراً بولی، اس نظام الدین کا کیا جرم تھا جسے میں اپنا باپ سمجھتی تھی اور اسے قتل کر دیا گیا؟ چغتائی نے کہا، جو لشکری تمہیں اصفہان سے اٹھا کر لائے ہیں میں ان سے دریافت کر چکا ہوں۔ چونکہ نظام الدین نے تمہیں وہاں سے نکالنے میں منگول سپاہیوں سے مزاحمت کی تھی، لہٰذا منگولوں کے سلسلے میں کسی کی مزاحمت ناقابل برداشت خیال کی جاتی ہے، اس لیے نظام الدین کو قتل کر دیا گیا۔ نظام الدین کو قتل کرنے میں وہ سپاہی حق بجانب تھے جو تمہیں اٹھا کر لائے، اس لیے کہ نظام الدین کو قطعاً یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ تمہیں روکنے کے لیے وہ منگولوں کی راہ روکتا۔ تیان، میری بیٹی، یہ بات طے شدہ ہے کہ اب نہ تو اور خان کے پاس تو جائے گی اور نہ اس سے تیری شادی ہوگی۔ میں آج ہی 2 قاصد اپنے مرکزی شہر قراقرم روانہ کر رہا ہوں۔ قاصد تمہارے باپ صوبدائی سے ملیں گے، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ میں یہ بھی تجویز پیش کر رہا ہوں کہ تمہاری شادی اپنے لشکروں کے سپہ سالار چارمغان کے ساتھ کر دی جائے، اس لیے کہ چارمغان مجھ پر انکشاف کر چکا ہے کہ وہ ایک عرصے سے تمہیں چاہتا اور پسند کرتا ہے۔ پہلے وہ اس لیے خاموش تھا کہ تمہاری نسبت نویان کے بھائی اونان سے طے تھی، اور جب اونان کو اسی اور خان نے قتل کر دیا جس سے تم شادی کی خواہاں ہو تو تمہارے ساتھ چارمغان کی محبت اور چاہت نمایاں ہو گئی ہے۔ اب اس نے اپنی چاہت اور محبت کا اظہار مجھ سے کر دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہاری شادی اس سے کر دی جائے۔ یہ سن کر تیان فوراً بولی، آپ لوگ میری رضامندی اور میری مرضی جانے بغیر ایسا کر دیں گے؟ تو چغتائی فیصلہ کن انداز میں بولا، میں جو 2 قاصد تمہارے باپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں وہ چارمغان کے سلسلے میں بھی اس سے بات کریں گے۔ اگر تمہارے باپ صوبدائی نے اس بات کی اجازت دے دی تو تمہاری شادی چارمغان سے کر دی جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس شادی کو نہ روک سکے گی۔ تیان، میری بیٹی،
اب تو جا اور اپنے خیمے میں آرام کر اور اس وقت کا انتظار کر جب قاصد تمہارے باپ سے مل کر اس کا فیصلہ لے کر آئیں گے۔ دیان بیچاری چغتائی کی اس گفتگو سے اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، تاہم وہ اٹھی اور گردن جھکاتی ہوئی چغتائی کے خیمے سے نکل گئی۔ سلطان جلال الدین اور اور خان دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ چند یوم تک اربیل کے شہر میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران جہاں حاکم اربیل مظفر الدین نے سلطان کے سامنے بہترین فرمانبرداری اور اطاعت کا اظہار کیا، وہاں اس نے سلطان اور اس کے رفیق کار اور خان اور اس کے لشکریوں کی بہترین مہمانداری بھی کی۔ اربیل میں چند روز قیام کرنے کے بعد سلطان نے وہاں سے کوچ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ مراغہ شہر پر حملہ آور ہوا۔ کچھ دنوں تک تو اہل شہر نے مقابلہ کیا۔ سلطان برابر اہل مراغہ کو پیغام بھجواتا رہا کہ میرا اہل مراغہ سے کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ سارے اسلامی شہروں اور قصبوں کو منگولوں کے خلاف متحد کرنا چاہتا ہوں، تاکہ منگول اگر پھر دریائے جیہون کو پار کر کے مسلم علاقوں میں قتل و غارت کا کھیل شروع کرنا چاہیں تو انہیں روکا جا سکے۔ سلطان کی ان باتوں کا اہل مراغہ نے خاطر خواہ جواب نہ دیا اور وہ قلعہ بند ہو کر سلطان کا مقابلہ کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مراغہ پر سلطان نے تند و تیز حملے شروع کر دیے۔ جلد ہی اہل مراغہ سلطان کے حملوں کی تاب نہ لا سکے، ہمت ہار بیٹھے۔ آخر انہوں نے شہر کے دروازے اس خیال سے کھول دیے کہ ان سے شریفانہ سلوک کیا جائے گا۔ سلطان مراغہ شہر میں داخل ہوا اور جس قدر باغی شہر میں محصور تھے ان سب کا قلع کما کر دیا۔ مراغہ کی فتح کے بعد سلطان نے اپنی اگلی منزل آذربائیجان منتخب کی۔ آذربائیجان کے لوگ چونکہ اہل مراغہ کی حالت زار کے بارے میں سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بہتری اسی میں دیکھی کہ سلطان کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا اور اپنا مال و متاع اور عزت و ناموس بچا لی۔ آذربائیجان پر حملہ آور ہونے سے پہلے سلطان نے اپنے کچھ قاصد شام کے حکمرانوں کی طرف بھی بھجوائے تاکہ انہیں اطلاع دی جائے کہ سلطان آذربائیجان پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے والا ہے۔ نیز شام کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بھی اطلاع دی گئی کہ آذربائیجان کے بعد سلطان گرجستان پر حملہ آور ہوگا۔ غالباً ایسا کرنے سے سلطان کا مقصد یہ تھا کہ آس پاس کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتایا جائے کہ انہیں سلطان جلال الدین سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سلطان جلال الدین کے باپ علاء الدین کے زمانہ اقتدار میں قرب و جوار کے سب حکمرانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا، اس لیے لوگ جلال الدین سے بھی سخت بدگمان اور خوفزدہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس سارے ابتلا کے دوران کسی بھی حکمران نے منگولوں کے خلاف اس خاندان سے ہمدردی نہیں کی تھی۔ تاہم سلطان جلال الدین نے بڑی تیزی کے ساتھ آس پاس کے حکمرانوں کی غلط فہمیاں دور کیں۔ اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے سلطان نے سب سے پہلے تبریز شہر کی طرف توجہ دی۔ تبریز شہر کے حاکم ازبک پہلوان کو سلطان جلال الدین نے ایک قاصد بھیجوایا اور اس سے التماس کی کہ جس طرح منگولوں کے مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان علاقوں میں مسلمانوں کی ایک مضبوط اور مستحکم حکومت تھی، ایسی ہی حکومت پھر قائم کر کے منگولوں کا مقابلہ کیا جائے، جو ابھی تک مسلمانوں کے قتل اور غارت گری کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تبریز کے حاکم ازبک پہلوان نے سلطان جلال الدین کی اس التجا کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ سلطان کے پاس نہ تو کوئی بڑا لشکر تھا اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی ایسی حکومت تھی جو بوقت ضرورت اس کی مدد کر سکے، لہٰذا ازبک پہلوان نے سلطان جلال الدین کی کسی بھی تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ازبک پہلوان کا نفرت میں ڈوبا ہوا یہ جواب سن کر سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ تبریز کی طرف رخ کیا۔ تبریز کے حاکم ازبک پہلوان کو جب خبر ہوئی کہ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ تبریز کا رخ کر رہا ہے تو وہ ایسا خوفزدہ ہوا کہ تبریز سے اس نے بھاگ نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس کی بیوی اسے لاکھ سمجھاتی رہی کہ تبریز سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے رویے کی معافی مانگو اور آئندہ کے لیے سلطان کا فرما بردار اور مطیع بن کر رہنے کا عہد کرو، تو تمہیں سلطان کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن ازبک پہلوان ایسا بدحواس ہو گیا
کہ اپنی بیوی کو تبریز ہی میں چھوڑ کر خود گنجا شہر کی طرف بھاگ گیا۔